وہ میرے ساتھ آپ نکالیے گا اور ہم 20ویں باب کی پہلی آیات مقدسہ سے ہم بلند آواز کے ساتھ مل کر اس کو تلاوت کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ جو یسوع مسیح نے اس پر اس بید کو ظاہر کیا، اس کے 20ویں باب کی پہلی آیات مقدسہ سے۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں تھا گڑھے کی کنجی، ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے تھاگڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کی بت کی، نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہوئے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ آمین۔ کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے باعث سے برکت ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ تشریف رکھیے گا۔ آج ہم جس عنوان اور مضمون پر بات کریں گے وہ ہے دوسری قیامت اور اس سے پہلے کے واقعات۔ کیا عنوان ہے؟ بولیے بولیے۔ دوسری قیامت۔ ذرا ایک آواز ہو کے بولو، کیا؟ دوسری قیامت اور اس سے پہلے کے واقعات۔ پھر بولیے، کیا عنوان ہے؟ دوسری قیامت اور اس سے پہلے کے واقعات۔ اس سے پہلے کے واقعات۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے بات کر رہے ہیں اور ہم نے پچھلے اتوار پہلی قیامت پر بات کی، ہم نے اس عنوان کو ابتدائی بات مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں سے شروع کیا، اور ہم نے ابدی عدالت اور مردوں کے جی اٹھنے کی تعلیم پر ہم غور کر رہے تھے، اور جی اٹھنے کے بارے میں ہم بات کرتے کرتے بہت سی چیزوں کی طرف بڑھے، جس کے اندر ہم نے مردوں کے بارے میں تعلیم، مردوں کے جی اٹھنے کی امید، ایمان کا اقرار، انبیاء کا ہم نے اقرار، اور پھر ہم نے پہلی قیامت، اور آج ہم دوسری قیامت اور اس کے ساتھ جڑے اہم واقعات کی طرف ہم بڑھیں گے۔ میں نے خدا کے کلام میں سے پچھلے اتوار چند باتوں کا اشارہ دیا، جن میں اہم بات یہ تھی کہ پہلی قیامت جب ہوگی تو اس سے پہلے جو کام ہوگا وہ ریپچر ہوگا، کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ آمین۔ کیا ہوگا؟ کلیسیا اٹھائی جائے گی، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زمین پر قدم نہیں رکھیں گے، بلکہ جب کلیسیا جو ہے، مقدسین جو ہیں، وہ جب یسوع مسیح نام لے کر بلائیں گے، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے لازر کو نام لے کر پکارا، اور برا اپنی حیات، جو برا کی کتاب حیات اس کو وہ لے کر آئے گا، اور ہم نے کتاب مقدس کے اندر اس بات کو جانا کہ وہ اپنی کتاب میں سے نام لے کر بلائے گا۔ آمین۔ کیا کرے گا؟ نام لے کر بلائے گا۔ صرف کچھ اچھی خاصی ڈسٹرب ہے، کیونکہ یہ پورا ویک کافی زیادہ خداوند کے کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ خدا کا شکر اس بات کے لیے۔ وہ نام لے کر بلائے گا۔ کیا کرے گا؟
اب جب وہ بلائے گا تو اس کے اندر 3 طرح کے لوگ اٹھائے جائیں گے. کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے. کیونکہ یہ جب ہم اس حصے کو پڑھتے ہیں جن کی یہاں پر جو شرح کیا گیا ہے، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس میں کتنی طرح کے 3 گروپ جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. کتنے گروپ؟ 3. پہلا گروپ ہم نے کتاب مقدس میں سے تسلیکیوں کے خط میں سے دیکھا، وہ ہے کلیسیا، مسیح میں سوئے ہوئے ایماندار اور زندہ ایماندار. آمین. پہلا گروپ کون سا ہے؟ کلیسیا ہے، مسیح میں سوئے ہوئے ایماندار ہے. اور دوسرا گروپ جو ہے جہاں جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے جو مصیبت کے دور سے گزریں گے، جو مصیبت میں سے گزریں گے، جو یسوع کی گواہی دیتے ہوئے جن کے سر قلم کیے گئے تھے، کاٹے گئے تھے، وہ جو ہیں وہ مصیبت میں سے گزرنے والے جو لوگ ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے. اور تیسرا گروپ جو ہے وہ ہے پرانے عہد کے مقدسین. آمین. پہلا کون سا ہے؟ کلیسیا. دوسرا جو یسوع کے لیے جن کے سر قلم کیے گئے، جو مصیبت سے گزرے، جنہوں نے اذیتیں برداشت کی. اور تیسرا جو ہے وہ ہے پرانے عہد کے مقدسین، انبیاء، جس میں ابراہم، ایلیا اور جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. لیکن تینوں گروپوں میں سے، کیونکہ جب پہلے 1000 سالہ بادشاہی کی بات کی گئی تو اس سے پہلے کہ 1000 سالہ بادشاہی ہوتی، اس سے پہلے کہ کلیسیا اٹھائی جاتی اور کلیسیا آسمان پر جاتی، اس سے پہلے ایک بڑا کام ہوا. ایک خاص فرشتے کو خاص ٹارگٹ دیا گیا، اور وہ ٹارگٹ 20 باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا اور جس کے ہاتھ میں تھا گڑھے کی کنجی تھی. کیا تھی؟ اور ایک بڑی زنجیر تھی. پہلے کہ ریپشن ہوتا، کلیسیا اٹھائی جاتی، مردے زندہ کیے جاتے اور کلیسیا آسمانی مقاموں کی طرف رخ کرتی. 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے یاد رکھیے جو پہلی قیامت ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہے. آمین. پہلی قیامت کب ہوگی؟ 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہوگی. اور 2 ٹارگٹس ہیں جس کے آخر جو ہے وہ گم رہی ہے. اور جب اس سے پہلے کہ قیامت ہوگی، ابلیس، اژدہا، وہ پرانا سام جو ہے، اس کو ایک فرشتے نے، زوردار فرشتے کو اتھارٹی دی گئی، اختیار دیا گیا، وہ جائے اور تھاگڑے میں کیا کر دے؟ اس فرشتے کو بند کر دے. اور تھاگڑے کے بارے میں خدا کے کلام میں سے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ کلام اقدس جو ہے یسوع مسیح نے اپنی زبان سے پتال کے اندر جو ہے وہ 3 پورشنز کا ذکر کیا تھا. کتنے؟ 3 پورشن. اور خداوند یسوع مسیح نے جو مقدسوں کا پورشن تھا اس کو فردوس کہا تھا. جب اس ڈاکو نے کہا کہ خداوند جب تو آئے تو کیا کرنا؟ مجھے بھی یاد کرنا. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو ایک فردوس کا ذکر جو ہے وہ آپ کو کرنتھیوں کے خط کے اندر ملے گا، جہاں خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے کہ میں نے تیسرے آسمان پر میں کیسے شخص کو جانتا ہوں جو یک تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا ہے. اور جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو اس نے تیسرے آسمان پر فردوس کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اور ایسی باتیں بیان کرنا روا نہیں ہے. ایسی باتیں بیان کرنا، خدا نے اس کو سب کچھ دکھایا. لیکن یاد رکھیے کیونکہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے تو یسوع مسیح اس وقت آسمان پر گئے تھے. لیکن جب یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو یسوع مسیح نے آسمانی فردوس کی بات نہیں کی تھی، بلکہ یسوع نے اس مقام کی بات کی تھی جہاں پر ضرور تھا. کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ عالم بالا میں صعود فرماتا وہ قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا. اس لیے لازم تھا کہ یسوع مسیح پہلے آسمان پر جاتے اور آسمان پر اپنی کہانت کی خدمت سر انجام دیتے. یسوع مسیح ابھی آسمان پر، کیونکہ جب یسوع مسیح مریم مغدلینی پر ظاہر ہوئے جو پیچھے رہ گئی تھی، رو رہی تھی کہ باغبان سمجھ رہی تھی یسوع مسیح کو، تو اس نے کہا مجھے مت چھو کہ میں بھی باپ کے پاس نہیں گیا. یعنی یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد جب صبح سویرے قبر پر ملاقات ہوئی تو یسوع مسیح نے جس فردوس کی بات کی وہ یہ تھا، کیونکہ مقدسوں کا پوشن جو ہے چاہے وہ آسمان پر چاہے زمین پر فردوس ہی ہوتا ہے.
आमीन। इसलिए इसको मिस अंडरस्टैंडिंग के साथ कई दफा समझा जाता है। इसलिए पहली अंडरस्टैंडिंग इसको ये समझना है कि यीशु जिस फिरदौस की बात कर रहे हैं वो पोर्शन है जहां पर मुकद्दसीन है। और फिर जब हम बात करते हैं, अब इसके दरमियान में एक थागड़ा वाकया है और इसके साथ जो है वो पोर्शन है जहां पर मीर आदमी की जो है रूह फेंकी गई। मीर आदमी को जहां रखा गया, जहां वो तड़प रहा है और पानी के कतरे के लिए अपने तड़प रहा है। उसके अंदर जुस्सू है कि वो अब्राहम को कहता है, बाप अब्राहम क्या कर, गरीब लाजर को भेज दे। और अब्राहम ने क्या कहा, इस थागड़े को कोई भी आर पार नहीं कर सकता, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकता। और किताब मुकद्दस बयान करती है 1/3 फरिश्ते जो हैं जब वो आसमान से कराए गए तो कई ऐसे फरिश्ते थे जो अभी तक जो है वो नजर बंद है, वो उस थागड़े के अंदर बंद है। और कई जमीन पर अपना काम कर रहे हैं, कई आसमानी मकामों पर अपना काम कर रहे हैं, कई समुद्री मकामों पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि क़यामत होती, पहली क़यामत होती, कलीसिया उठाई जाती, और एक खास काम जो किया गया वो ये था कि उस इब्लीस को पुराने शाम को थागड़े के अंदर कितने साल के लिए, 1000 साल के लिए क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जब उसको बंद कर दिया गया तो फिर जमीन पर खुदा के लोगों की हुक्मरानी हुई। अब 3 ग्रुप उठाए गए, कितने, अब इसमें बादशाह कितने करेंगे, हुकूमत कितने करेंगे, 2 ग्रुप करेंगे। एक ग्रुप जो है वो बादशाही नहीं करेगा, बल्कि यीशु मसीह के प्रोटोकॉल का होगा, हिस्सा होगा। जहां यीशु जाएंगे उनके साथ जाएगा। और यीशु के प्रोटोकॉल का हिस्सा कौन सा ग्रुप होगा, क्योंकि जहां बड़ा नजर आता है मुकाशवा की किताब में, वहां वो खुदा के चुने हुए लोग भी नजर आते हैं, अंबिया भी नजर आते हैं। याद रखिए, जब यीशु मसीह हुकूमत करेंगे, बादशाही जमीन पर करेंगे, जितने भी अंबिया हैं वो क्या करेंगे, वो खुदा यीशु मसीह के साथ नजर आया करेंगे। आमीन। बाकी हुकूमत के अंदर इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जितने पुराने अहद के अंबिया और खुदा के लोग हैं वो बड़ा का प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि जहां सिय्योन पर बड़ा नजर आता है वहां उसके साथ वो लोग भी नजर आते हैं। और फिर इसके साथ जो इंसाफ की बात की गई, अब सब जो है वो इसराइल का इंसाफ नहीं करेंगे। खुदा यीशु मसीह ने इस बात को वजाहत के साथ बयान किया। टीचिंग काफी ज्यादा लेंथी है, लेकिन एक अनुमान के ऊपर बड़ा कुछ कहा जा सकता है। कलाम इतना कुछ बयान करता है, लेकिन मैं आज इसको क्लोज करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा और इसको बगौर सुनिएगा, ताकि खुदा के कलाम की सच्ची बातें आप अपने साथ लेकर जाइएगा। खुदा के कलाम के अंदर सिर्फ जो 12 कबीलों का इंसाफ है वो कलीसिया नहीं करेगी, 12 कबीलों का इंसाफ सिर्फ 12 रसूल करेंगे। आमीन। क्या करेंगे? कलीसिया किसका इंसाफ करेगी? दुनिया का इंसाफ करेगी। इसको जरा अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी बातों को समझना, मिक्स नहीं करना, खिचड़ी नहीं बनानी, ताकि हम अच्छे इस तरीके किस बात को समझे। मैंने बयान किया कि यीशु के प्रोटोकॉल में कौन से लोग होंगे? पुराने अहद के अंबिया होंगे। पुराने अहद के अंबिया क्या करेंगे? यीशु मसीह के, क्योंकि जहां बड़ा नजर आता है सिय्योन पर, वहां पुराने अहद के मुकद्दसीन भी नजर आते हैं। और दूसरी बात, 12 रसूलों का 12 रसूल जो है वो 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा था, तुम क्या करोगे? मेरे साथ तख्तों पर बैठ के 12 कबीलों का क्या करोगे? इंसाफ करोगे। मत्ती की इंजील 19वें बाब के 28 लिख लीजिएगा, 12 कबीलों का इंसाफ रसूल करेंगे। मत्ती की इंजील 19वें बाब की 28 के अंदर। फिर दुनिया का इंसाफ जो है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने 12 तमसीलों के अंदर कहा, जब कहा कि मैं तुझे इतने शानों पर मुख्तार बनाऊंगा, मैं तुझे इतने शानों पर मुख्तार। तो यीशु ने ऐसे बात नहीं कर दी थी कि मैं तुझे शानों पर मुख्तार बनाऊंगा। यीशु मसीह जो बात कर रहे थे अपनी 1000 साल बादशाही की बात कर रहे थे, कि जब मेरी बादशाहत होगी तो मैं उस नौकर को जो ध्यानदार निकलेगा और जो समझदार निकलेगा, मैं उसे शहरों का मुख्तार बना दूंगा। आमीन। जब यीशु मसीह की 1000 साल बादशाहत आएगी तो उस वक्त याद रखिए वो मुकद्दसीन जो वाकई ही ध्यानदार होंगे, जिन्होंने अपने तोड़े छुपाए नहीं है, जिन्होंने उसे मल्टीप्लाई किया है। किसी के पास 1 तोड़ा था, उसने उसको डबल किया, 2 बनाए हैं। किसी के 5 थे, उसने 10 बनाए हैं। वो ही क्या करेगा? शानों पर मुख्तार होगा। आमीन। और जो छुपा देगा, फिर कलाम क्या कहेगा? उसको वहां फेंका जाएगा जहां रोना दांतों का हिस्सा है। इसलिए याद रखिए, जो हमारे पास खिदमतें हैं, जो बुलाहट और कॉलिंग्स हैं, हमें उसको ध्यानदारी और समझदारी के साथ करने की जरूरत है। क्योंकि फिर खुदावंद यीशु मसीह उस अपने वादा के मुताबिक यीशु जो तुम सील के अंदर सिखा रहे थे, वो ये सिखा रहे थे, अगर तुम ध्यानदार रहोगे, वफादार रहोगे, तो मैं तुम्हें मुख्तार बनाऊंगा, शहरों का मुख्तार बनाऊंगा। इसके साथ खुदा का कलाम 44,000 इसराइली बुजुर्गों की बात करता है, जो यीशु मसीह का प्रोटोकॉल है। वो तख्तों पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ बड़ा के साथ दिखाई देंगे।
اور خداوند یسوع مسیح نے دانیل کی کتاب کے اندر آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، اسرائیل میں سے خدا کے لوگ ہوں گے، دانیل 12 باب کی پہلی اور دوسری آیت کو نوٹ کر لیجئے گا۔ پھر اس کے ساتھ وہ مقدس روحیں ہیں جو جن کے سر قلم ہوئے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے، آمین، بادشاہی کریں گے۔ اس لیے جو انتظامی امور ہوں گے 1000 سالہ بادشاہی کے اندر، وہ کلیسیا اور مسیح کے ساتھ دکھ اٹھانے والے کریں گے، آمین۔ اور میں نے بزرگوں کے بارے میں کیا بتایا، وہ کیا کریں گے؟ یسوع مسیح کے ساتھ موو کریں گے، آمین۔ جہاں یسوع کا تخت لگے گا وہاں انبیاء بھی، اور 44,000 لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے، آمین۔ 3 میں نے گروپس کی بات کی، کیونکہ کلام کے اندر لکھا جہاں بڑھ رہا کہ ساتھ وہ سیون کے پہاڑ پر دیکھیں گے، وہ گارڈ آف آنر جو ہے وہ خداوند کو دیں گے۔ اس کے بعد جب میں قیامت کی بات کرتا ہوں تو جہاں بہت سے عقیدے موجود ہیں، فیض موجود ہیں قیامت کے بارے میں، اور جب یسوع مسیح زمین پر تھے اس وقت ایک بڑا اہم فرقہ تھا جو بارہا دفعہ یسوع کا سامنا کرنا پڑا، اور یسوع کے پاس وہ بہت سے سوالات اور جواب لے کر آئے، کیونکہ جو فقی، فریسی اور صدوقی جو تھے وہ آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی، پر یسوع کی مخالفت کے لیے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اور صدوقی جو تھے وہ بارہا دفعہ یسوع کے پاس سوال بھی لے کر آئے۔ آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے کہا تھا، کیونکہ صدوقی جو تھے ان کا ایمان جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے متی کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 23 آیت کے اندر، آپ نوٹ کر لیجئے گا، پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا۔ متی 22:23 کے اندر صدوقی کہتے تھے قیامت نہیں ہوگی، صدوقی کہتے تھے، اور ایمان اس کے 21ویں باب کی 6 آیت کے اندر وہ کہتے تھے فرشتے نہیں ہیں۔ صدوقی کیا کہتے تھے؟ قیامت متی کی انجیل 22 باب 23 آیت نوٹ کر لیجئے گا، اور اعمال 21 باب کی 6 آیت 23ویں باب کی 6 آیت نوٹ کر لیجئے گا، وہ کہتے تھے فرشتے نہیں ہیں۔ یہ صدوقیوں کا عقیدہ تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کر ایک بڑا اپنی طرف سے مشکل سوال جو ہے خداوند یسوع مسیح سے کیا، اور کہنے لگے خداوند یسوع مسیح سے آ کر کہ ایک بھائی تھا، کیونکہ میں بتا رہا تھا کیونکہ سربالہ ہم بہت سی رسومات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ان کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن شریعت کے اندر خدا نے حکم یہ دیا تھا کہ سربالہ بننا ایک بڑی بات ہوتی تھی، کیونکہ جب یہودی لوگ جو تھے اگر ڈیتھ ہو جاتی بڑے بھائی کی تو پھر لازم تھا کہ چھوٹا بھائی جو اس عورت سے شادی کرتا، اور یہ خدا کے کلام کا قانون تھا۔ کیا تھا؟ خدا کے قانون تھا، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ عورت جو ہے وہ سامنے آتی اور خدا کے لوگوں کو اکٹھا کرتی کہ بھائی میں کدھر جاؤں، اور پرانے عہد کے اندر ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس قانون کو فالو کرتے انہوں نے بائبل کی بات کو بھی لیا اور ساتھ اپنے عقیدے کو بھی لیا، اور خدا یسوع مسیح کے پاس آگے کہنے لگے ایک مرد ہے جس نے ایک عورت سے شادی کی ہے، اور جب اس نے شادی کی، پہلے نے شادی کی وہ مر گیا، اس کے بعد دوسرے کی شادی ہوئی، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی، چھٹے کی اور ساتویں کی ہے۔ انہوں نے کہا وہ ساتویں، انہوں نے کہا کہ وہ ساتوں میں سے کس کی بیوی ہوگی، اور یہاں پر آج کے زمانہ میں 7 کے آگے صفر پڑ گیا، انہیں 7 کے آج کے نہ بتا رہے ہیں، سمجھو گے گا انہیں 7 کے آج کے نہ انہیں کا بات نہ ہی۔ انہوں نے کہا کس کی ہوگی، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ وہاں سب کس کی مانند ہوں گے؟ فرشتوں کی مانند ہوں گے، آمین، اور وہاں کوئی بیاہ شادی نہیں ہوں گے، کوئی ایسا کنسپٹ موجود نہیں ہے۔ پھر اگلی بات خداوند یسوع مسیح نے کہی، اب یسوع مسیح کے زمانہ میں بھی قیامت کا انکار کرنے والے لوگ موجود تھے، اور پھر جب خطوط لکھے گئے تو بہت سے سوالات جو ہے اس وقت کیے گئے قیامت کے بارے میں۔ کئی لوگوں نے کہا قیامت ہو چکی ہے، کئی لوگوں نے کیا کہا؟ قیامت ہو چکی ہے، قیامت اب نہیں ہوگی، کیونکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے قیامت ہو گئی ہے۔ اور آج بھی کئی ایسے فرقے موجود ہیں جو کہتے ہیں قیامت ہو چکی ہے، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اب ہم سب جی اٹھیں گے، تو جیت اٹھیں گے سب۔ یاد رکھیے کلام یہ کہتا ہے قیامت ہوگی، نراستوں کی بھی ہوگی اور راست بازوں کی بھی ہوگی، قیامت سب کی ہونی ہے، جی اٹھنا سب نے ہے، کوئی اچھے کام کرے جا کے برے کام کرے، کوئی جیسے مرضی زندگی گزارے، جی اٹھنا سب نے ہے، لیکن مبارک ان کو کہا گیا جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے، آمین۔ اور ان کو 3 لقاب دیے گئے، ان کو مبارک کہا گیا، ان کو مقدس اور کاہن کہا گیا، کہ وہ کہانت کی خدمت کریں گے، وہ مقدس ہوں گے جو پہلی قیامت کے اندر جی اٹھیں گے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کے زمانہ کے اندر بھی، پھر پالوس رسول کے زمانہ کے اندر کئی طرح کے سوالات موجود تھے۔
کہ بھئی قیامت ہو گئی ہے، قیامت کیسے ہوگی، کیسے ممکن ہے؟ لوگوں کے پاس بڑی بڑی دلیلیں ہوتی ہیں، کئی طرح کے لوگ جو تھے وہ سوال کرتے ہیں کیسے ممکن ہے، بدن تو مٹی کے اندر گل سڑ جاتا ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ یہ سب ہو جائے گا؟ لیکن یاد رکھیے پھر ایک سوال جو اس وقت کلیسیاؤں میں گردش کر رہا تھا، آج بھی کئی طرح کے سوال جو ہیں وہ کلیسیاؤں کے اندر دبے جو ہیں یا چھپے جو ہیں وہ گردش ضرور اپنی جگہ مقام رکھتے ہیں اور نسلوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن خدا کے بندہ پولس رسول نے اس کا بڑا واضح جواب دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر قیامت ہے تو کس طرح ہوگی، کیسے ہوگی قیامت؟ تو خدا کے بندہ پولس رسول نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ پہلا کرنتھیوس کے 15ویں باب کو آپ میرے ساتھ نکالیں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا بیان کیا گیا پہلا کرنتھیوس کے 15ویں باب کے اندر۔ آپ دھیان سے اس کو پڑھیے گا، میں اس کو پڑھوں گا، آپ سنیے گا بھی، میرے ساتھ بھی رہیے گا تاکہ ہم خدا کے کلام کو، یہ سوال کہا گیا، ایک سوال سے یہ حصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوس 15ویں باب میں کیا لکھا؟ 35 آیت میں، اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ اے ندان، تو خود جو کچھ بولتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، اور جو تو بولتا ہے وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے بلکہ صرف دانہ ہے، خدائیوں کا خود کسی اور چیز کا، مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا، اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم۔ سب گوشت یکساں گوشت نہیں بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے، چپاؤں کا گوشت اور پرندوں کا گوشت اور مچھلیوں کا گوشت اور۔ آسمانی جسم بھی ہے اور زمینی، مگر آسمانیوں کا جلال اور زمینیوں کا اور آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور ہے، ستاروں کا جلال، کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہے کہ جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ اس کی حالت میں؟ فنا کی حالت میں بویا جاتا اور بقا کی حالت میں، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ کمزوری کی حالت میں بویا جاتا اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ نفسانی جسم بویا جاتا، روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا اور پچھلا آدمی زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا اور دوسرا آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے اور خاکی بھی ہے، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے اور آسمانی بھی ہے۔ جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح ہم اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ آمین۔ اب بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا، اور نیچے بھی سارے حصے بیان کیے گئے، کیونکہ اگر آپ 50 آیت سے اس کو پڑھیں تو اے بھائیو میرا مطلب ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتا، نہ فنا بقا کی وارث۔ نیچے وضاحت کے ساتھ پھر زندوں کے بارے میں بیان کیا۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کہ جو مر جائیں گے وہ تو زندہ ہوں گے، لیکن پھر خون اور گوشت کیسے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا؟ لیکن یاد رکھیے خدا کے بندہ نے خدا نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، خون اور گوشت جو ہے وہ سیکنڈز کے اندر انسان جلالی بدن کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ آمین۔ اب خداوند یسوع مسیح نے جس قیامت کا ذکر کیا، کیونکہ یاد رکھیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جسم کی اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کرنتھیوں کے اندر کئی طرح کے گناہ ہیں، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، حرام کاری بدکاری کرتے ہیں، تو جسم کے کام ہے، روح ہماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ پر یاد رکھیے جب یسوع مسیح روحوں کو زندہ کرے گا تو ان جسموں کو بھی ساتھ زندہ کرے گا۔ آمین۔ اور جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھے تو یسوع کی لاش قبر کے اندر نہیں پڑی تھی، بلکہ یسوع مسیح کی لاش بھی وہاں نہیں تھی۔ یسوع مسیح اپنے بدن کے اندر اسی جسمانی بدن کے جسے کلمہ مجسم ہوا تھا وہ بدن جلالی بدن بن گیا تھا۔ آمین۔ اسی طرح مقدسوں کے جو بدن ہے وہی جلالی بدن بنیں گے اور وہی جلال کے اندر جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے جس طرح ہم اپنی روحوں کی پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں، ہماری بدنوں کی پاکیزگی کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بدنوں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے یہی پھر دوبارہ جلالی بدنوں کے اندر جائیں گے۔ یہی بدن جو ہے وہ یسوع مسیح کی طرح جلالی بدن کا لباس پہنیں گے، جامہ پہنیں گے۔ اس لیے خدا کے لوگوں یہ سوال جب کیا گیا تو اس نے کہا ہاں، خدا کے بندہ نے اس کا جواب دیا۔ پھر کئی طرح کے اور سوالات تھے، اب دیکھیں آپ تصور کریں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم زندہ ہوں گے یاد رکھیے کوئی بندہ بوڑھا زندہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ جب بال چٹے سے زندہ ہوئے گا تو پھر ہی چٹے ہوں گے، تو جنہیں میرے کو ڈگے نا گنجائی زندہ ہو جائے گا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے جب ہم سب زندہ ہوں گے تو ہم جوان بھی ہوں گے اور خدا کے فضل سے ہمارے بال بھی ہوں گے، بڑا بدن بھی ہوگا۔ آمین۔ اگر کسی کا کوئی زندگی کے اندر کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن جب یسوع مسیح کے ساتھ چلے گا اور جب
خدا کی بادشاہی کے اندر جائے گا تو وہ یاد رکھیے ایک ہاتھ کے ساتھ نہیں، وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ خدا کی بادشاہی کے اندر جائے گا۔ آمین۔ کوئی فالج کے اندر مر گیا، کوئی بیماری کے اندر مر گیا، کوئی، اور پھر دوسری بات یاد رکھیے، جب یہ ہوں گے، کئی دفعہ ایسے حادثات ہوتے ہیں جہاں پر بدن جو ہے بلاسٹ ہوتے ہیں، کئی ایسے حادثات، اور ڈاکٹر جو ہے وہ فنگر کاٹ دیتے ہیں، انسان اس فنگر کو سنبھالتا تو نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کدھر گم جاتی ہے، کئی لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ پتہ نہیں، لیکن یاد رکھیے جب قیامت ہوگی۔ اور دوسری بات، پرانے عہد کے اندر اس قیامت کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ حزقیل کی کتاب میرے ساتھ نکالے، اس کے 37ویں باب کو میرے ساتھ نکالیے گا۔ حزقیل کی کتاب اس کا 37واں باب میرے ساتھ نکالے، اور 37ویں باب کے اندر خدا کا بندہ جو ہے وہ بڑی زبردست ایک بات قیامت کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اور 37ویں باب کی پہلی آیت سے کوئی بھی اس کو پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ حزقیل 37 باب پہلی آیت۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اور اس نے مجھے اپنی روح میں اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، مجھے اتار دیا، اور مجھے آگے ان کے آس پاس جو گرد پھرایا، اور مجھے ان کے آس پاس اور چگرد پھڑایا۔ دیکھ وہ وادی کے میدان میں باکثرت دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت اور نہایت سوکھی تھی۔ یعنی یہ بیان ہو رہا ہے جو اس وادی کے اندر حزقیل کو اتارا گیا، ان مردوں کو مرے کئی سال نظر آتے ہیں، وہ نہایت سوکھی تھی۔ کیا تھی؟ نہایت سوکھی۔ وہ ہڈیاں کیا تھی؟ اور یہ ہڈیاں کس کی ہڈیاں تھی؟ انسانوں کی ہڈیاں تھی، یہ مردوں کی ہڈیاں تھیں جن کی روحیں خدا کے پاس پہنچنی ہے، اور وہ ہڈیاں نہایت سوکھی تھی، ان کو مرے سال ہو گئے، صدیاں ہو گئی۔ آگے پڑھیے گا۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اس نے مجھے فرمایا، اے آدمزاد، اے آدمزاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی؟ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا تو ہے۔ ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر تو نبوت ان کر، ہڈیوں پر نبوت کر۔ کیا کر؟ نبوت کر، ان ہڈیوں پر نبوت کر۔ آگے، اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، ان سے کہ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند کا کلام سنو۔ کیا کرو؟ یاد رکھیے، یہ سوکھی ہڈیاں خداوند کا کلام سنیں گے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تعجب نہ کرو کہ مردے زندہ ہوں گے، بلکہ خداوند یسوع نے کہا جتنے میری آواز سنیں گے وہ قبروں میں سے باہر نکل آئیں گے۔ آمین۔ جتنے، اب یہ سوکھی ہڈیاں کیا کریں گی؟ خداوند کا کلام سنیں گی۔ آمین۔ کیا کریں گی؟ سوکھی ہڈیاں کیا کریں گی؟ خداوند کا آگے 5ویں آیت۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا، میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا، اور تم زندہ ہو، اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسل اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا، اور گوشت چڑھاؤں گا، اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا اور پہناؤں تم کو چمڑا پہناؤں اور گا، تم میں دم پھونکوں تم گا، میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ اور ہو، تم زندہ ہوگی، اور جانو گی اور جانو گی کہ میں خدا میں خداوند ہوں۔ بس میں نے حکم کے مطابق بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، نبوت کی، اور جب میں نبوت کر اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا، اور دیکھ زلزلہ آیا، اور ہڈیاں آپس میں اور ہڈیاں آپس میں مل گئی۔ کیا ہو گئی؟ ہڈیاں آپس میں مل گئیں۔ ہڈیاں آپس میں۔ اور یہ کام نہیں ہے کہ یہاں پر تو دیکھیں لوگ گردے بھی چینج کر لیتے ہیں، کسی اور کا گردہ، لیکن یاد رکھیے جب قیامت ہوگی تو جدا ہو نہیں جائے گا، وہیں زمین تو چینج سی، ہر ہڈی۔ اگلی بات پڑھے، کیا لکھا ہے؟ ہر ایک ہڈی ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، کس سے؟ ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے۔ یاد رکھیے جب قیامت ہوگی جسم فنا کی حالت میں، بقا کی حالت میں جی اٹھے گا، اور وہ ہڈیاں جو مٹی کے اندر مل گئی ہیں وہ خدا کا کلام سنے گی، اور ایک ہڈی اپنی ہڈی کے ساتھ آ کر جڑ جائے گی۔ ہیلیلویا۔ اور پھر خداوند نے کہا تم جانو گے میں خداوند ہوں، اور ایوب نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ آمین۔ اور جب میرا کھال برباد ہو جائے گی، میرے گردے فنا ہو جائیں گے، تو یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح جو ہے پھر ان ہڈیوں کے اندر جو ہے، یہ ہڈیاں جب خداوند کا کلام سنیں
گی تو کلام یہ بیان کرتا ہے جب ان پر نبوت ہوگی تو یہ پھر اپنے اصلی حالت کے اندر واپس آ جائیں گے. آمین. اپنی اصلی حالت کے اندر واپس آ جائیں گی اور ہر ہڈی اپنی ہڈی سے. کیسے؟ ہر ہڈی اپنی ہڈی سے. ہڈی سے. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں؟ تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے. نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے ہیں اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی. ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی ہے اور ان میں دم نہ پر ان میں دم نہ تھا. یاد رکھیے وہ خدا جو اور یہ ہڈیوں میں زندگی پیدا کرنا. خدا نے باغ عدن کے اندر جب ہوا بنائی تو آدم کی ہڈی نکالی تھی پسلی کی ہڈی سے اور پسلی کے ساتھ اس نے زندگی بنائی تھی. یاد رکھیے وہ خدا جو مٹی کے بت کے اندر زندگی کا دم ڈال سکتا ہے وہ ہڈیوں کو اندر دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. آمین. وہ زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. اور اب یہ قیامت کے بارے میں حزقیل کی کتاب کے اندر واضح طور پر دیا گیا کہ قیامت کیسے ہوگی. لوگ کہتے تھے کیسے ممکن ہے. تو یاد رکھیے خدا کے نزدیک کچھ بھی ممکن نہیں. خدا سب کچھ کرنے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے. آمین. اب جب یہ سارا منظر ہوگا اور کلام کیا کہتا ہے باقی مردے بعد میں اب دوسری قیامت جو ہے جب دوسری قیامت ہوگی تو دوسری قیامت سے پہلے ایک اور کام ہوگا. وہ شیطان جس کو 1000 سالہ بادشاہی کے لیے بند کیا گیا تھا سب سے پہلے اس کو کھولا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اور اس کو بند کیوں کیا گیا تھا؟ وہ جہان کو کیا کرتا تھا؟ گمراہ کرتا تھا اور دنیا کا امن خراب کرتا تھا. لوگوں کو بانٹتا تھا ایک دوسرے کے خلاف منصوبہ بندی کرواتا تھا. آج بھی وہ لوگوں کو بانٹتا ہے منصوبہ بندی کرواتا ہے ایک دوسرے کے خلاف. نفرتیں پیدا کرتا ہے ایک دوسرے کے خلاف. دلوں کے اندر کڑوے بیج بوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف. لیکن انڈرسٹینڈ کیجئے اس کو 1000 سال کے لیے جب بند کر دیا گیا تو پھر یاد رکھیے دنیا کے اندر امن ہو گیا. اور جس سے پہلے کہ دوسری قیامت ہو سب مردے زندہ کیے جائیں وہی تھاگڑے کا دروازہ جو وہ کھول دیا جائے گا اور تھوڑے وقت میں اس کو کام کرنے دیا جائے گا. لیکن جب تھوڑے وقت میں اس کو کام کرنے دیا جائے گا تو وہ بڑی زمین کے اوپر تباہی مچائے گا. وہ حوام اور جو سانپ ہے وہ آپس میں مل جائیں گے. دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا کے اندر تباہی بربادی اور وہ دنیا کے اندر بڑے کام جو کرے گا وہ دنیا کے اندر بڑے سسٹم متعارف کروائے گا ان دنوں کے اندر اور بڑے ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ دنیا کو اپنے پیچھے لگائے گا. پھر اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد خدا کے لوگ ہوں گے. کیا ہوگا؟ خدا کی قوم ہوگی. یروشلم شہر ہوگا اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں 21ویں آیت سے پڑھیں مکاشفہ کی کتاب میرے ساتھ نکالیں 20 باب کو میرے ساتھ نکالیں کہ میں وہ سی چیزیں آج کلوز کرنا چاہتا ہوں. اوکے 20ویں باب کی 7ویں آیت سے پڑھ لیجئے. کیا لکھا ہے؟ جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا. آگے اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے نکالے گا. ان کا شمار سمندر کی ریت جمع کرنے کو نکلے گا اور آگے ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا. آگے اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہروں کو چاروں طرف سے یعنی یروشلم عزیز شہر کون سا ہے؟ یروشلم کو کیا کریں گی؟ چاروں طرف سے گھیر لیں گی. آگے اور آسمان سے آگ نازل ہوگی. اب یاد رکھیے یہاں پر جو جوج مجوج کا ذکر ہے جوج مجوج کا سب سے پہلا ذکر حزقیل نبی نے کیا تھا. حزقیل کی کتاب کے 2 چیپٹر آپ نوٹ کیجئے گھر میں جا کے پڑھیے گا. میں پھر بھی تھوڑا بہت آپ کی کیونکہ میں اس کی تفسیر جو تھی لنک کرنا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے ان باتوں کی کہ میں کوشش کی کہ آج میں زیادہ خدا کے کلام کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لے کر چلوں. حزقیل کی کتاب کے اندر آپ کو جوج مجوج کا ذکر ملے گا. سب سے پہلے حزقیل نے کئی سال پہلے جو بات ہمیں مکاشفہ کے اندر نظر آ رہی ہے اس کے 38 باب کو میرے ساتھ نکالیں تو وہاں پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا جوج مجوج کا. اور ابھی بھی چائنا کے اندر ایک دیوار ہے جس کا نام جوج مجوج ہے اور وہ دیوار جو تھی وہ گنگول کو روکنے کے لیے جوج کے نام سے ایک دیوار بنائی ہے. جس حزقیل کی کتاب اس کے
38 बाप में से जरा इसको पढ़ क्या लिखा है खुदावंद का कलाम खुदावन का कलाम मुझ पर कि नाज़िल हुआ। आदमजाद जूज की तरफ जो मजूज की सरजमीन का है किसका मजूज की सरजमीन का है और रूश और मश्क और नोबल का फरमान रवा है नोबल का फरमान है। मतवजा हो उसके खिलाफ नबूवत पर क्या खुदावंद खुदा यूं फरमाता है देख ए जूज रवश और मिश्र और नोबल के फरमान रवा में तेरा मुखालिफ हूं और मैं तुझे फेर दूंगा तेरे जबड़ों में अनकड़े डालकर तुझे तेरे तमाम लश्कर घोड़ों और सवारों के सबब से सब मसल्ला लश्कर जो बड़ियों और शेरे लिए हुए हैं सबके दीजन खैंच निकालने का उसके साथ फारस। अब यहाँ पर जो जिक्र है फिर अगर आप पढ़े 38 ये 2 चैप्टर घर में जाके पढ़िएगा बड़ा कुछ इसके अंदर है। 39 को भी अगर आप पढ़ें तो क्या लिखा है पस आदमजाद फिर यहाँ से शुरू होता है जूज के खिलाफ नबूवत का क्या खुदा फरमाता देख है जूज रवश और मिस्र नोबल के फरमान में तेरा मुखालिफ हूँ। अगली बात खुदा ने उसको क्या कही 3री आयत में और